نشست میں ہم بات کریں گے مسلمانوں کی ہجرت مدینہ کے متعلق۔ مزید ہم بات کریں گے کہ جب قریش کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کیا لائحہ عمل اختیار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 26ویں نشست میں خوش آمدید۔ ناظرین، جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کی لک و دک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں، یعنی یثرب یا مدینہ کی طرف۔ اب ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تذکرہ اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے، ابتدائے راہ سے انتہائے راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ اس تمام تر کشمکش سے دو چار مسلمان ہجرت کی تیاری میں سرگرداں تھے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی، ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند ایک نمونے یہ ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا، یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ پر چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا ہے تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور ابو سلمہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے کی محرومی کے بعد روزانہ صبح التبا پہنچ جاتی، جہاں یہ سارا ماجرا پیش آیا تھا۔ شام تک روتی رہتی۔ اس حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا رکھا ہوا ہے۔ اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا، اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے اپنے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشائیت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا، اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو بولا، تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اس میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ دوسرا واقعہ حضرت صہیب کا نظر آتا ہے۔ حضرت صہیب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا، تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور تم بہت آگے پہنچ گئے ہو۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو؟ تو باخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب نے کہا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے 2 بار فرمایا، صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ اللہ اکبر! تیسرا واقعہ حضرت عمر بن خطاب کا سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔
حضرت عمر اور عیاش تو وقت مقرر پر آ گئے، لیکن حشام کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک ہی تھی۔ ان دونوں نے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش سے کہا، عیاش دیکھو، خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں بھی چلی جائے گی۔ مگر عیاش نہ مانے۔ آخر ماں کے لیے ان کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز رو ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے دیکھا، بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو؟ عیاش نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ عازمین ہجرت کو علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے، اس کے یہ 3 نمونے آپ کے سامنے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پہ نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک دیا تھا۔ ان دونوں حضرات، حضرت ابوبکر اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے، یہ لاوے کے 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاجرین حبشہ بھی مدینے ہی آ گئے۔ حضرت ابوبکر بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابوبکر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا گیا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاند کر اوس و خجرج کے علاقے میں جا پہنچے ہیں تو ان میں بڑا کوہرام مچ گیا۔ غم و علم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم تھا جو ان کے بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ کی قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ کے صحابہ میں کیسی عظیمت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے۔ پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر توت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے عقلاء میں صلح صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ یہ تمام کے تمام تر چیلنجز اور یہ تمام کی تمام تر سوچیں مشرکین مکہ کے ذہنوں کو کھائے جا رہی تھیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کے تجارتی شاہراہ گزرتی ہے۔ اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔
درا حال یہ کہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے۔ ان کی تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا تھا کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کی سفارہ ہونے کی صورت میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین کو اس گھمبیر خطرے کا پورا احساس تھا، جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینہ بعد جمعرات کے دن کو پہلے پہر مکے کی پارلیمنٹ یا دارالندہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے نمایاں چہرے یہ تھے: ابو جہل بن ہشام، جبیر بن مطعم، شیبہ بن ربیہ، نظر بن حارث، ابو البخترہ بن ہشام، نبیہ بن حجاج، امیہ بن خلف۔ وقت مقرر پر یہ نمائندگان جب اجتماع کی جگہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت ابا اوڑے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے۔ چنانچہ اس مجلس میں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ظالمانہ قرارداد پیش کی جانا تھی، وہاں پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اگلی نشست میں آپ سنیں گے کہ کس طرح سے قریش مکہ نے سازش کی اور اللہ کی مدد کس طرح سے آن پہنچی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔